نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، تابا یتیبو، طیب سے ہے، اور طیب خوشبو کو بھی کہتے ہیں، طیب کہتے ہیں عمدہ، حلال، پاکیزہ، صاف ستھری چیز کو، ما کسبتم، جو کمایا تم نے، کاسبہ یکسبو، کمائی کرنا، ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو، تیمموا کا لفظ تیمم سے ہے، تیمما یتممم، لفظ معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ارادہ کرنا، اور یہ جو وضو کی شکل میں جو تیمم کیا جاتا ہے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے یا ارادے سے، مٹی چھو کر اپنے ہاتھوں اور منہ پر پھیرنا، اپنے ہاتھوں کو مٹی چھو کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیرنا تیمم کہلاتا ہے۔ الخبیثہ، خبیث، ناپاک، ڈیفیکٹو، خبیث، خبث سے ہے، خبث کہتے ہیں ردی کو، گلی سڑی چیز کو، حرام، ناپاک چیز کو، منہ، اس میں سے، جو تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم، حالانکہ نہیں تم، بآخذیہ، لینے والے، الا مگر، ان تغمضوا، یہ کہ تم چشم پوشی کرو، آنکھیں بند کرو، فیہ، اس میں، اغمضوا کا لفظ اغمض یغمض سے ہے، اغماض کہتے ہیں پلک پر پلک رکھنے کو۔ پلک کیا ہوتی ہے؟ آئی لیشز۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری طرح آنکھ بند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی آنکھیں کھلی بھی رہتی ہیں، چشم پوشی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دیکھتے ہوئے بھی انجان بن جانا، گویا آپ دیکھ نہیں رہے، آپ دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں، بس ایسے دوسروں کو محسوس کرانا کہ خبر ہی نہیں، درگزر کرنا، اعراض کرنا، اعراض برتنا، دیکھ کر آنکھ بند کر لینا، عارضی نیند کو بھی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جیسے سو گئے تم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، بہت بے نیاز ہے۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، جو مالدار ہوتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حمید، بہت تعریف والا ہے، اس میں بھی تعریف ہے اس کی، جب کوئی اس کی تعریف نہ کر رہا ہو تو اس کی تعریف ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سب تعریف والا ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے، محنت سے جو حاصل کی۔ یہاں پر پھر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، یہ ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے، تو ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ایسا کرو، کیا کرو جی، خرچ کرو۔ پیچھے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی کہ کیا صفات ان میں ہونی چاہیے اور کیا نہیں، اور یہاں پر جو چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں ان کی بات ہے کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، عمدہ میں سے، حلال ہو، صاف ستھرا ہو،
اور ما کسبتم جو تم نے خود کمایا ہو. تو گویا انسان اپنی محنت سے جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہو جاتا، وہ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہوا ہے، اور اس میں سے دوسروں کا حق بھی ہوتا ہے، یعنی تم دوسروں پر خرچ کرو. جہاں تک انسان کی کمائی اور کوشش کا تعلق ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوشش ہے، تم نے کمایا ہے، لیکن یہی مطالبہ ہے کہ تم جو بھی کماؤ صرف اپنے اوپر خرچ نہ کرو، اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے جو اموال تجارت ہے، یعنی جس سے انسان تجارت کرتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی جس دن پھل اترے اس دن. نمبر 1 کی آیت میں کہا گیا ما کسبتم، تم نے اس میں کام کیا. نمبر 2 اخرجنا، ہم نے نکالا، یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے بندہ جتنی چاہے محنت کر کے جب تک اللہ نہ نکالے کچھ بھی نہیں نکل سکتا. ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث، بیکار اور ردی دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا، بلکہ کون سا مال ہو، من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے دو. انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نقص کھانا پوری نہیں کرنا کہ دینا ہے تو کچھ بھی دے دو. یہ دیکھو جو دے رہے ہو دوسرا اس کو کیا کرے گا، کیا دوسرے کے لیے بوجھ تو نہیں بن جائے گا. تو اس چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اس کی خوشی میں آواز ہو، آپ کو اچھی لگے، وہ قابل استعمال ہو. تحفے کا لین دین کس لیے ہوتا ہے؟ محبت میں اضافے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے جو پسند کرے اسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. پاس چاہیے کہ آئے اس کے پاس اس کی موت، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہے کہ آئے لوگوں کی طرف اس چیز کے ساتھ کہ جو پسند کرتا ہے اس چیز کی طرف آئے، لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسی حالت میں اس کو موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور لوگوں کو وہی دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں. کیونکہ بات یہ ہے کہ کسی کو رسپیکٹ دے نہیں سکتا، اسے رسپیکٹ نہیں ملتی جو محبت نہیں دیتا، اسے محبت ملتی نہیں. جو کسی کا احترام نہیں کرتا اس کو احترام نہیں ملتا. جو کسی کا اچھا نہیں چاہتا پھر اس کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. حدیث شریف میں آتا ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنے رویے کو لوگوں کے تابع نہ کرو. یہ مت کہو کہ لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نزدیک درست ہے ہمارا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہ ہو. کیا ایسی چیز دے سکتے ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں لیکن دوسروں کی ضرورت کی ہے؟ تو ایسا دے سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے اور وہ خوش ہو کر لینے والا ہو. چونکہ چوائس تو بدلتی رہتی ہے، ہماری چوائس اور دوسروں کی چوائس میں فرق ہو سکتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو. یہ اصول جو دیا جا رہا ہے نا، وہ عام طور پر جب زکوٰۃ کا مال نکالیں یا صدقہ خیرات کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں، بالکل ردی بیکار چیز جو ہے وہ نہ دیں. ایسی چیز جو استعمال کے قابل نہ ہو وہ نہ دیں، کیونکہ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے
ایمانوں کے اندر اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔